اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور تیرے راستے سے یعنی سیدھے راستے سے بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کے یاد فرما کر کے فرمایا کہ اور میں اپنے بندوں کو ان کے زندگی کے آخری سانس تک اگر وہ توبہ کر لیں گے تو میں ان کو بخش دوں گا. مگر ہمارے لیے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری آخری سانس کب ہے, ہمیں کب موت آئے گی, کون سا دن ہمارے لیے آخری دن ہوگا, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے عقل مندوں کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیشہ توبہ کریں, روز توبہ کریں, ہر صبح ہر شام توبہ کریں. کیا پتہ کون سا دن ہمارے لیے آخری دن ہو جائے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ بندہ توبہ کر کے مرے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر, یعنی جب بھی مرنا تو کوشش یہی کرنا کہ مسلمان ہی ہو کے مرنا, کفر کر کے مت مرنا, میرا انکاری جو ہے تو انکار کرنے والا ہو کر کے مت مرنا. اب اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. کئی ایک گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ اس گناہ میں جو ہے تو ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کر اس کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے. جب تک اس گناہ میں لگا رہتا ہے وہ ایمان سے خالی رہتا ہے. جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ ایمان لوٹ آتا ہے انتہائی کمزوری کے ساتھ. تو لہذا اس میں سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ گناہ نہ کریں. نہیں کیا پتا کوئی ایسے گناہ میں وہ لگا رہے جبکہ ایمان اس سے باہر رہے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو کفر پر اس کا خاتمہ ہوگا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اپنے دل کے نہا خانے میں بسانے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور جب جس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو محافظ فرشتے اس کے ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. جو فرشتے اس کے ساتھ میں رہتے ہیں اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ وہ فرشتے گواہی دیں گے یا فرشتے یاد رکھیں گے, بلکہ اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کے جسم کے اعضاء اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں. اس کے اعضاء بدن اگر آنکھ سے گناہ کیا ہے, زبان سے گناہ کیا, ہاتھوں سے گناہ کیا, پیروں سے گناہ کیا, تو اس کے تمام اعضاء بدن اس کے گناہ کے گواہ رہتے ہیں. اور اللہ اکبر و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت یہ تمہارے اعضاء بدن تمہارے خلاف گواہی دیں گے. مگر جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اعضاء بدن جو ہے یہ اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں. اب یہ گواہی اس کے خلاف نہیں دیں گے بلکہ اس کی توبہ کی گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کس نے توبہ کیا. اور فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا تھا, یعنی جس جگہ پر اس نے گناہ کیا تھا, تو روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ اس نے ہمارے سینے پر گناہ کیا. مگر جب وہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی اس کو گناہوں کو بھول جاتا ہے, وہ بھلا دیتا ہے, اب گواہی نہیں دے گا. اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے, آسمان دیکھ رہا ہے کہ اس کے سائے میں کون لوگ اچھائی کر رہے ہیں, کون لوگ برائی کر رہے ہیں. فرمایا جب گناہ کرنے والا بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو آسمان اس کے گناہ کو بھلا دیتا ہے, اب اس کے گناہ پر گواہ نہیں رہے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو آسمان بھی بھول جاتے ہیں. جب قیامت کے دن
تو یہ شخص توبہ کرنے والا آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو توبہ کر لے گا گناہ سے تو اس کے گناہ پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ اس کے اعضائے بدن اور نہ فرشتے. ورنہ انسان کتنا بھی چھپ کر کے گناہ کرے تو زمین بھی دیکھتی ہے، آسمان بھی دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے اپنے اعضائے بدن جو ہیں یہ خود کل بروز قیامت ان کو ہمارے ہاتھ پیر کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم، الیوم یاد کرو وہ دن، نختم جب نتھی کر دیے جائیں گے، مہر لگا دیے جائیں گے، علی افواہہم تمہارے منہ تمہارے ہونٹوں کو سل دیا جائے گا. یہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے. سورہ یاسین آپ پڑھو تو اس میں فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے ہونٹوں کو سل دیا جائے گا، نتھی کر دیا جائے گا، مہر کر دیا جائے گا. تب کیا ہوگا؟ تب فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَتُقَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ تب کلام کریں گے تمہارے دونوں ہاتھ، تب کلام کریں گے تمہارے دونوں ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور بولیں گے گواہی، وَتَشْهَدُ اور گواہی دیں گے تمہارے دونوں پیر تمہارے کیے کی. تمہارے دونوں ہاتھ بھی بولیں گے، دونوں پیر بھی بولیں گے. زبان تو بند کر دی جائے گی، منہ سل دیا جائے گا، مگر یہ ہاتھ اور پیر بولیں گے کہ ہم گواہی دیتے کہ اس نے کام گناہ کا کیا ہے یا کہ بھلائی کا کیا ہے. مگر جب بندہ توبہ کر لے گا تو نہ ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا اور نہ پیر اس کے خلاف گواہی دے گا، نہ زمین اس کے خلاف گواہ رہے گی، نہ آسمان اس کے خلاف گواہ رہے گا، نہ فرشتے اس کے خلاف گواہ رہیں گے، بلکہ اس کی توبہ کے گواہ بن جائیں گے. کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے توبہ کیا، یہ توبہ کر کے مرا ہے. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، مگر اہل محشر کو دکھانا مقصد ہوگا کہ دیکھو جس نے توبہ کیا اس کی ویلیویشن، اس کی قیمت دیکھو، اس کا مقام دیکھو، اس کا مرتبہ دیکھو. اس لیے میرے عزیزو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو گناہ کریں نہیں، گناہ چھوڑ دیں، ہر طرح سے گناہ چھوڑ دیں. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے سچی توبہ کر لیں. کوئی بھی گناہ ہو جائے خدا نخواستہ تو اس سے سچی توبہ کر لیں. یہ فرمایا اس کا مطلب یعنی کہ یہ ہے. ورنہ فرمایا کہ انسان کتنا بھی چھپ کر کے گناہ کرے اس کے گناہ پر گواہ ہیں، اس کے گناہ پر گواہ ہیں، اور توبہ کرے گا تو تمام گواہ جو ہے اس کے گناہ کو بھلا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ بندہ جب گناہوں کو چھوٹا جانتا ہے، جب کوئی بندہ کسی گناہ کو چھوٹا جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ گناہ بڑا ہوتا ہے. جب کوئی بندہ کسی گناہ کو چھوٹا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کو بڑا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا ہوتا ہے. یعنی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کر لیا، فرمایا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی. چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے. اس نے گناہ کو، ہے تو گناہ نا، اس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا کیوں؟ اس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا کیوں؟ بھئی ایک بالٹی شربت ہے بہترین، اس میں اگر ایک قطرہ، چھوٹا سا ایک قطرہ، ایک بوند پیشاب پڑ جائے چھیٹا، کوئی پیے گا شربت؟ نہیں پیے گا نا. کوئی بھی عقل مند آدمی اس شربت کو، کتنا بھی اچھا شربت ہو، شہد کا ہو، دودھ کا ہو، ماوے کا ہو، جو بھی جتنا بھی ڈرائی فروٹ اس میں ڈالے ہوں، اگر ایک بچے نے آ کر کے، بچہ ہی سے اگر پیشاب کر دے، ذرا سا اس میں چیٹا پڑ جائے، کوئی نہیں پیے گا. اس لیے کہ اس کو بہت بڑا ناپاک اور نجس سمجھتا ہے. نہیں، پیشاب ناپاک ہے، نجس ہے، یہ پڑ گیا، آپ کیسے کوئی پیے گا؟ گناہ اس سے بھی بڑا نجس ہے، گناہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. چھوٹا سا گناہ بھی، فرمایا جب بندہ چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر کے کرتا ہے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں بڑا ہوتا ہے. اس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا کیوں؟ کیا سمجھ کے کر لیا؟ اور جب کسی گناہ کو بڑا سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن نہ میں نہیں کروں گا، یہ گناہ کا کام ہے، حالانکہ بہت چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن یہ بڑا سمجھ رہا ہے، نہ میں نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا گنا جاتا ہے
کہ میرے بندے نے چھوٹی سی بات کو بھی میری ناراضگی کی وجہ سے، میرے غضب سے بچنے کے لیے چھوٹی سی بات کو بھی کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس نے چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوڑ دیا، نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا، جیسے اس نے بہت بڑا کام کیا تو اس کا اجر بھی بہت بڑا دیا جائے گا، اس کا اجر بھی بہت بڑا، اس کا انعام بھی بہت بڑا ملے گا کہ چھوٹے سے گناہ کو چھوڑا۔ مگر چھوڑا کیوں؟ اللہ کے خوف سے۔ اصل مقصد جو ہے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا ایمان رکھتا ہے، کتنا یقین رکھتا ہے، حالانکہ اس کو گناہ کرتے کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور کوئی دیکھ بھی لیتا تو یہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا، یہ اتنا طاقتور آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی زبان نہیں جو تو اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے توبہ کیا۔ کسی سے نہیں ڈرتا مگر مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کا یؤمنون بالغیب جو ہے، غیب پر ایمان اس کا کتنا مضبوط ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے مگر مجھ پر ایمان کتنا مضبوط ہے، اس لیے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں میں اس کو عزت جو ہے تو عطا فرما دیتا ہے، بڑی جمعیت میں، مجمع میں اس کو عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ یہ معمولی بندہ نہیں، اس نے توبہ کیا ہے، یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ دولت والے کی گنتی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، اثر و رسوخ والے کی گنتی اور مقام اس کا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، پھر کس کی گنتی ہے؟ فرمایا کہ اتقوا اللہ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کی گنتی ہے۔ تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ مارے خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا۔ دنیا کر رہی ہے لیکن یہ میں چھوؤں گا نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی پکڑے یا نہیں پکڑے، اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی پکڑنے والا ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بڑی زبردست ہے، وہ جس کو پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو فرمایا کہ بندہ کسی چھوٹے گناہ کو جب چھوٹا سمجھ کر کے، کسی گناہ کو جب چھوٹا سمجھ کر کے کر لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا بندہ مومن کا گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ جاننا اس کے ایمان کے بڑے ہونے اور معرفت الہی سے زیادہ قریب ہونے کی باعث ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے سے گناہ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ چھوٹے سے گناہ کو بڑا کیوں سمجھ رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے جتنا زیادہ جو قریب ہوگا اتنا ہی وہ پاک رہنے کی کوشش کرے گا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی پاک صاف رہنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی پاک صاف رہنے کی کوشش کرے گا، وہ اتنا ہی گناہوں سے بچے گا، اتنا ہی وہ گناہوں کو چھوڑے گا، اتنا ہی جلدی جلدی توبہ کرے گا۔ اس کو گوارا ہے، اس کی طبیعت کو نہیں ہوگا، کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں پلید ہو کر، ناپاک ہو کر، گنہگار ہو کر کے رب کے قریب پہنچوں، بلکہ وہ جب بھی وہ رب کا خیال آئے گا، اور خیال ہر وقت رہنا چاہیے، جب بھی اللہ کی یاد آئے گی فوراً اپنے آپ میں دیکھے گا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی مجھ سے، جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وضو برابر ہوا کہ نہیں ہوا، غسل برابر ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں تو بہتیری قوم ایسے ہی ہے، وہ اسپرے مار کے گھوم رہے ہیں حالانکہ اندر سے ناپاک رہتے ہو۔ یہ جو انگریزوں کا حال ہے، ان کا کیا حال ہے؟ وہ جلدی آبزس نہیں لیتے، کئی مہینے کاغذ سے، کپڑے سے پوچھ کے پھینک دیتے ہیں، پخانہ کرنے کے بعد بیت الخلاء سے نکلنے سے پہلے وہ کاغذ اور کپڑے کا استعمال کر لیتے ہو۔ ہم کو آپ کو تو گوارا نہیں ہوگا، بیماری کے عالم میں بھی ہمارے کتنے بوڑھے ضعیف لوگ بھی گوارا نہیں کرتے، طبیعت نہیں بھرتی۔ یہ کیوں؟ یہ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے۔ ایمان بہت پاکیزہ شے ہے، تو ایمان والا جس کے پاس یہ پاکیزہ شے ہو وہ پلید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نجاست والا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان ہو اور گندگی والا کام کرے؟ فرمایا نہیں، مسلمان کو نہیں، مسلمان نہیں کرے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اب جو کرتا ہے مسلمان ہو کے گندگی والا کام کرتا ہے، برائی والا کام کرتا ہے، گناہ والا کام کرتا ہے،
اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اللہ ہی جانے ایمان ہے، زندہ باقی ہے کہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، اللہ ہی جانے. ورنہ ایمان والا فرمائے گی جو بندہ بچتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے، یہ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے. بڑے خاندان کا اس وجہ سے نہیں ہے، بڑی دولت والا اس وجہ سے نہیں ہے، بڑا گورا چتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہے. ایمان کی بنیاد پر ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کے ایمان کے باعث ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، پکا ایمان والا، کامل ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کے جیسا سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو اس پہ دب جاؤں گا، یہ گناہ میں کروں گا تو دب جاؤں گا، میری ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. جیسے دنیاوی اعتبار سے کہ نہیں یہ میرے اوپر گر جائے تو میری ہڈی پتلی چور ہو جائے گی. فرمایا ایسے یہ گناہ پہاڑ کی طرح ہے، اگر یہ میں کر جاؤں گا تو میری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. جیسے دنیاوی اعتبار سے کہ یہ پتھر میرے اوپر گر جائے میں تو چور ہو جاؤں گا، میری ہڈی پتلی چور ہو جائے گی. تو فرمایا جو مومن ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے ہی سمجھتا ہے، چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے کہ اگر یہ گناہ میں کر گیا تو میری ساری نیکیوں کی عمارت جو ہے تو چکنا چور ہو جائے گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور فرمایا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے کہ اور اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر گر نہ پڑے. یہ پہاڑ جیسا، یہ پہاڑ کہیں مجھ پر گر نہ پڑے. چھوٹے سے گناہ کو بھی وہ پہاڑ جیسا سمجھتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے گناہ ہو نہ جائے. اس لیے بھاگو، چلو، یہ گنہگاروں کے ساتھ رکو مت، یہ گالی بکنے والوں کے ساتھ بیٹھو مت، یہ شرابیوں کے ساتھ مت رکو کہیں مجھ سے نہ ہو جائے. یہ زنا کرنے کی بات ہر ٹائم وہی بات کرتے رہتے ہیں، وہی بات ان کے پاس مت بیٹھو. ان لوگوں کی بہو بیٹیوں کی بات کرتے رہتے ہیں، بدنگاہی کی بات کرتے رہتے ہیں، چھیڑ خانی کی بات، ان کے ساتھ مت بیٹھو کہیں یہ گناہ مجھ سے نہ ہو جائے. اور یہ گناہ تو پہاڑ جیسا ہے اور یہ کہیں مجھ پر گر نہ پڑے، کہیں مجھ سے ہو نہ جائے تو میرے نیکیوں کی ساری عمارت تباہ ہو جائے گی. مومن جو ہوتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ میری نیکیاں تباہ نہ ہو جائیں، میری نیکیاں تباہ نہ ہو جائیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مومن اس سے ڈرتا رہتا ہے، اس کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہیں جو تو اس کے اوپر نہ گر پڑیں. اور جو منافق ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہوتا، منافق دیکھنے میں مسلمان بنا رہتا ہے، اندر سے اس کا ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، منافقانہ زندگی ہے اس کی. فرمایا نبی علیہ السلام کہ اور جو منافق اپنے گناہ کو ناک پر بیٹھنے والی مکھی سمجھتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ گناہوں کو ناک پر بیٹھنے والی مکھی سمجھتا ہے، یوں بیٹھی یوں ہٹا دیا، یوں بیٹھی یوں ہٹا دیا، بس اتنا ہی سمجھتا ہے، اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی ہٹا دیا، اور کرتا رہتا ہے. وہ بیٹھتے رہتی ہکالتے رہتا ہے، بیٹھتے رہتی ہکالتے رہتا ہے. اس کا علاج نہیں کرتا، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے یعنی کہ حقیر سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، مکھی بیٹھ گئی ہکال دیا، پھر بیٹھی پھر ہکال دیا. وہ صاف نہیں کر لیتا، مکھی کو بھگا ہی نہیں دیتا، وہاں سے ہٹ نہیں جاتا، یہ کوئی ضروری بس یوں بیٹھی ہکال دیا، یوں بیٹھی ہکال دیا، بس ایسی سمجھتا ہے جو منافق ہوتا ہے. اور جس کو وہ ہاتھ سے اڑاتا رہتا ہے، وہاں سے ہٹنا ضروری نہیں سمجھتا ہے، اپنے چہرے کو صاف کر لینا، دھو لینا ضروری نہیں سمجھتا ہے. کیا وجہ مکھی بیٹھ رہی ہے؟ اس کو کچھ ملتا ہوگا وہاں پہ، کچھ ہوگا وہاں، اس لیے وہاں کے بیٹھ رہی ہے. تو چاہیے کہ جلدی سے صاف کر لے، دھو لے یا جگہ بدل دے. تو یہ باپ کی یہ آخری روایت آپ نے سماعت فرمائی آج، اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں کسی بھی چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، پہاڑ سمجھو. جیسے ایک قطرہ پیشاب پورے ٹانکی کے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، ایسے ہی سمجھو ایک چھوٹا سا گناہ پوری نیکیوں کے بربادی کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے کسی گناہ کے قریب نہ جائیں، ہر گناہ سے بچیں، ہر گناہ سے بچیں. جب کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے گا. ورنہ بندے میں کیا طاقت، بندے کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے.
بندے کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تو اس باب میں اب تک جو کچھ ہم نے مہینوں میں سنے ہیں اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ایک نئے باب کا آغاز ہوگا جس کا تعلق ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ یہ باب کل سے شروع ہوگا، اور جو بڑے ہی یعنی آج کے حالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت ضروری باب ہوگا۔ بری باتوں سے روکنا، اچھی بات کا حکم دینا، یہ اس کے تعلق سے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ روزانہ کثرت سے بیٹھیں، دوسروں کو بھی بٹھانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔